اس رب سے ڈرو. میرا رب تو میں نے بتایا کہ وہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں وہ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ توبہ کر لو, توبہ کر کے دیکھ لو, میرا رب آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن توبہ کرے گا. میرا رب کہتا ہے فادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. لیکن ہم اور آپ میں سے کوئی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو رمضان مبارک کے مہینے نے ہم اور آپ کو جو سکھلایا اس چیز کو ہم بھول گئے. اس لیے ہم اور آپ جو ہے یہ عزم کریں گے کہ رمضان میں جس طرح ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, جس طرح رمضان میں جو ہے ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے تھے, تو میرا رب ہم اور آپ پر فخر کر رہا تھا. اس طرح غیر رمضان میں بھی ہم کریں گے. جب ہم ایسے کریں گے تو میرا رب ہم سے راضی ہوگا. اور جب بھی کوئی کام, کوئی گناہ کا کام آپ سے ہو جائے تو اس وقت فوراً جو ہے توبہ کریں. اب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن, جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں ناخوش کر دے فانت مؤمن, اس وقت تم مومن کہلاؤ. آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھ لیں کہ جب میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہوں مجھے ندامت اس پر ہوتی ہے, مجھے اس پر کیا ذرا سی بھی ندامت ہوتی ہے؟ نہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اس پر ندامت ہوتی ہو. یعنی ہم سے گناہ ہو جائے اور ہمیں اس پر ندامت کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں میرا رب جو ہے ہم اور آپ کو کیا معاف کرے, اور ہم اور آپ کیسے مومن کہلا سکتے ہیں؟ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے, اور ہم نیکی آج کل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو دکھلا. لیکن صدقہ و خیرات کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ جب آپ ایک ہاتھ سے صدقہ کرو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے دوسرے ہاتھ کو بالکل خبر ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ صدقہ و خیرات دکھلا کر